ریاکاری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے، اور بندے کو احساس نہیں ہوتا، جیسے چیونٹی چلتی ہے اس کی چال کا اندازہ نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ ریاکاری انسان کی زندگی میں کب آ جاتی ہے اسے احساس نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دے کر کے سمجھایا، کہا کہ ایک بندہ جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو روزانہ جیسی نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، لیکن دیکھا کہ امام صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں تو نماز اچھی بنا لیا، کوئی اور صاحب بغل میں دیکھ رہے تو نماز اچھی بنا لیا۔ یہ ریاکاری امام صاحب کو دکھانے کے لیے آپ نے نماز اچھی لمبا سجدہ، لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبی لمبی دعائیں دکھانے کے لیے، یہ ریاکاری کا نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ عمل برباد ہو جاتا، آپ نے جو عمل کیا اس میں ریاکاری آ گئی، آپ کا عمل برباد۔ اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسری وحی جب نازل ہوئی، اللہ نے کہا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ لوگوں کے ساتھ احسان کر کے زیادہ کی چاہت مت رکھو، اس لیے کہ بدلہ دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے لیے کام کرو گے تو اللہ آپ کا نام بھی بنا دے گا، کام بھی بنا دے گا، لیکن لوگوں سے امید رکھو کہ لوگ دیں گے، تو جس سے امید رکھو گے ہو سکتا ہے اس سے مل جائے، لیکن اللہ سے نہیں ملے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد و جماعت و جمعیت، محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے ریاکاری، دکھاوا۔ اب آئیے ریاکاری کی طرف چلتے ہیں اور ریاکاری کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ریاکاری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے، ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے، اور بندے کو احساس نہیں ہوتا، جیسے چیونٹی چلتی ہے اس کی چال کا اندازہ نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ ریاکاری انسان کی زندگی میں کب آ جاتی ہے اسے احساس نہیں ہوتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دے کر کے سمجھایا، کہا کہ ایک بندہ جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو روزانہ جیسی نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، لیکن دیکھا کہ امام صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں تو نماز اچھی بنا لیا، کوئی اور صاحب بغل میں دیکھ رہے ہیں تو نماز اچھی بنا لیا، یہ ریاکاری، یہ ریاکاری۔ امام صاحب کو دکھانے کے لیے آپ نے نماز اچھی بنا، لمبا سجدہ، لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبی لمبی دعائیں دکھانے کے لیے، یہ ریاکاری۔ آپ کی نماز کا طریقہ بدل گیا، کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں، فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی وہ نماز ریاکاری میں شامل ہو۔ اسی کو نبی نے کیا فرمایا؟ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو ریاکاری یہ بہت ڈینجر چیز ہے، بہت ڈینجر چیز ہے۔ ریاکاری کے حوالے سے ہماری شریعت نے آگاہ کیا کہ اس سے بچیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ریاکاری کا نقصان کیا ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ عمل برباد ہو جاتا، عمل برباد ہو جاتا۔ آپ نے جو عمل کیا اس میں ریاکاری آ گئی، آپ کا عمل برباد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ کہف کی آیت ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو عمل کرنے کے باوجود خسارہ، گھاٹا اور نقصان پائیں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، بھاگ دوڑ کیا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت اچھا کیا، لیکن آخرت میں اللہ ایسے لوگوں کے عمل کو برباد کر دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں ایک تو وہ ہے جو پوری زندگی عبادت تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ شرک۔ ظاہر سی بات ہے اس کا عمل برباد اگر اسی پر مر جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جو ایمان والا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، لیکن اس میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو اس کا عمل بھی برباد۔ ایک وہ بندہ ہے جو ایمان والا بھی ہے، شرک سے بھی بچتا ہے، نبی کا طریقہ بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کھوٹ ہے، ریاکاری، دکھاوا ہے، مقصد اچھا نہیں ہے، مقصد دکھاوا ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا، لوگوں کے، تو ایسے بندے کا عمل بھی برباد، وہ آخرت میں خسارہ، گھاٹا، نقصان اٹھائے گا، کچھ نہیں ملے گا، صفر، زیرو، زیرو، اس کو کچھ نہیں فائدہ اس کو ہوگا۔ کیوں؟ جس کے لیے کیا اس سے جا کر کے لو۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ اعلان کر دیا جائے کہ جس نے جس کے لیے عمل کیا جا کر کے اس سے بدلہ لے لو۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوگا تو اللہ آپ کو بدلہ دے گا۔ اچھا، اخلاص کی برکت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نبی نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ کھجور کے ایک ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ کتنے روپے کا آئے گا کھجور کا ایک ٹکڑا؟ ایک کھجور 5 روپے، 10 روپے، مہنگی والی 20 روپے بھی مان لو آپ، ایک کھجور تو 4 ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑا کتنے کا ہو؟ 5 روپیہ۔ 5 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اگر یہی ٹکڑا جو کھجور کا ہے آپ نے سچی نیت کے ساتھ کیا، اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، تو یہ کھجور کا ٹکڑا بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، شرط یہ کہ آپ ایمان والے ہو۔ کیا کیا تھا عورت نے؟ کتے کو پانی ہی تو پلایا تھا، کتے کو پانی پلایا تھا۔ اور وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ سے کیا کہا تھا؟ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذالک ابتغاء وجہک، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے تاکہ ہم یہاں سے نکل جائے۔ تینوں نے اپنا اپنا نیک عمل بتایا، نتیجہ کیا ہوا؟ بغیر کسی سورس کے اللہ کے حکم سے وہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ گیا اور یہ تینوں حفاظت سے باہر نکل آئے۔ یہ اخلاص کی برکت۔ اور آپ کو واقعہ سناؤ، امام مالک رحمہ اللہ، کون سی ان کی حدیث کی کتاب ہے؟
جی موطا، ان کی حدیث کی کتاب، جیسے امام بخاری کی صحیح بخاری، امام مسلم کی صحیح مسلم، ایسے ان کی حدیث کی کتاب ہے موطا، اور موطا امام مالک کے نام سے وہ مشہور ہے۔ ان کے زمانے میں اور لوگ بھی حدیث کی کتابیں لکھ رہے تھے، اور ان کتابوں کا نام بھی موطا۔ تو لوگوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے کہا کیا ضرورت ہے لکھنے کی، آپ بھی لکھ رہے ہو، فلاں بھی لکھ رہے ہیں، فلاں بھی لکھ رہے ہیں، فلاں بھی لکھ رہے ہیں، کیا فائدہ، سب لکھ رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا، صرف ایک جملہ، وہی جملہ آپ بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھیے، کہا ما کان للہ بقیہ، جس کا کام اللہ کے لیے ہوگا اس کا کام دنیا میں باقی رہ جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں امام مالک کی موطا دنیا جانتی ہے، لیکن انہی کے زمانے میں اور لوگوں نے حدیث کی کتاب لکھی موطا کے نام سے، کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ اچھا، آپ کی مسجد میں، گھر میں دعا کی ایک کتاب ہوتی ہے، کون سی؟ کون سی؟ دنیا جانتی، حسن المسلم۔ آپ کو پتا ہے افریقہ کے دیہات تک یہ کتاب پھیلی ہوئی ہے، پہنچی ہوئی ہے۔ کس نے لکھا؟ امام قحطانی ہے، شیخ قحطانی رحمہ اللہ۔ ابھی 3-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، سعید بن علی بن وہب القحطانی رحمہ اللہ۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے دعا پر کتاب لکھی ہے، دعا پر بہت کتابیں لکھی گئی، بہت، لیکن کیا بات ہے کہ آپ کی کتاب کو جو مقبولیت، جو شہرت ملی، وہ کسی اور کی کتاب کو نہیں ملی؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا سر بینی و بین ربی، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے، اور اس راز کو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کا عمل اللہ کے لیے ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگ مرتے ہیں کہ پوسٹر میں ہمارا نام آ جائے، ہے نہیں؟ ہمیں یہ عہدہ مل جائے، ہم فلاں مقام پر بیٹھ جائیں، فلاں چیز ہمیں مل جائے۔ مرتے ہیں نام کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے کتنے نبیوں کا نام ذکر کیا؟ کتنے نبیوں کا نام ہے؟ 26، اور انبیاء کتنے آئے؟ 1,00,000 سے زائد۔ باقی لوگوں نے کام نہیں کیا؟ باقی لوگوں کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ ہمارے ہاں کوئی بندہ اس کا نام پوسٹر میں نہ آئے تو ناراض ہو جاتا ہے، میرا نام ہی نہیں آیا۔ اب تو یہاں مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ دینی پوسٹر میں سیٹ صاحبان کو راضی کرنے کے لیے نام ڈال دیا جاتا ہے، بھائی کہیں ناراض نہ ہو جائیں، پھر چندہ دینا بند کر دیں گے، اس لیے ان کا نام مہمانان خصوصی میں آتا ہے، حالانکہ ان کے نام کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وہ صاحب ناراض ہو جائیں گے اس لیے نام ڈال دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ضرورت بھی ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن کتنے ایسے نام ہوتے جو کسی کام کے نہیں، نام ڈال دیا۔ نام کے لیے ہمارے ہاں لوگ، بھائی نام کے لیے مت مرو، کام کرو، کام کرو گے آپ کا نام رہ جائے گا، کام کرو گے نام رہ جائے گا، نام کے لیے مرو گے تو پھر آپ کا نہ نام رہے گا نہ کام رہے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری لکھی، نہ سوشل میڈیا، نہ ٹی وی، نہ کچھ اور، 16 سال میں کتاب مکمل کی، اور اللہ نے ایسی ان کی محنت کو قبول کیا، کوشش کو۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب، مقبولیت۔ یہ ان کی کتاب کا چرچا کسی بھی جماعت کا، کسی بھی جو ہے مسلک کا بندہ ہو، سارے لوگ مانتے، سارے لوگ پڑھ رہے ہیں کتاب۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ حدیث کا معنی مفہوم چینج کر لیں، لیکن کم از کم صحیح بخاری کو، اور جب نام لیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، محبت سے نام لیتے، یہ اخلاص کی برکت، یہ اخلاص کی برکت۔ آپ کے دل میں اگر اخلاص ہے، واللہ واللہ اللہ آپ کے عمل کو، آپ کے کام کو باقی رکھ دے گا۔ اور اگر آپ کے دل میں ریاکاری ہے کہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، آج نہیں تو کل اللہ آپ کا راز ظاہر کر دے گا، آپ کی پول کھل جائے گی کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے تھے، کس کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ ہاں یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں، یہ اللہ جانتا ہے، میں کس لیے کر رہا ہوں اللہ جانتا ہے، ہم کسی پر لیبل نہیں لگائیں گے۔ لیکن کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بھائی چلو
ٹھیک ہے اللہ والا دیکھ لیں گے، بندوں کے درمیان تو نام ہو جائے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں وہ بھی کر رہا ہوں، میں وہ بھی کر رہا ہوں. تو اللہ کو سب پتا ہے آپ کس لیے کر رہے ہیں. آپ نے مسجد میں چندہ دیا 1,00,000 روپے، تو کس لیے دیا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ کس لیے آپ نے مسجد میں 1,00,000 روپے چندہ دیا؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے. اگر آپ نے جتا دیا، دکھا دیا، اعلان کر دیا، مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے سیٹ کہیں، مجھے مالدار کہیں، فیاض کہیں، میرا نام آ جائے، تو آپ کا 1,00,000 تو گیا ہی گیا، آپ کو نیکی بھی نہیں ملے گی بلکہ الٹا گناہ ملے گا. الٹا گناہ ملے گا. اللہ نے مثال دے کر کے سمجھایا، کہا کہ ایک بندہ جو کام بھی کر رہا ہے، پیسہ بھی لگا رہا ہے، لیکن نیت میں اس کے فطور ہے، کھوٹ ہے. تو اس کی مثال ایسے ہی سمجھو کہ جیسے ایک بالکل صاف ستھرا پتھر ہے، بالکل صفوان، صاف ستھرا بالکل پتھر ہے. اصابہ وابل فترک، اس پہ ہلکی تھوڑی سی اس پر مٹی ہے اور بارش ہو جائے تو کیا وہ مٹی جو اس صاف ستھرے پتھر پر ہے کیا وہاں سے کچھ پیدا ہوگا؟ نہیں. تو جیسے یہ ناممکن ہے، ایسے ہی ایک بندہ جو ریاکاری کرتا ہے اس کو نیکی ملنا ایسے ہی ناممکن. اور واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ، آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے، اچھا قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا جی؟ اور عبادت میں نماز، اور معاملات میں خون، نعمتوں میں پانی، نعمتوں میں پانی. عبادت میں سب سے پہلے نماز کا حساب، اور معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب، اور نعمتوں میں سب سے پہلے پانی کا حساب ہوگا. اللہ کہے گا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی پانی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، فضول خرچی مت کریں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. کھانے کے بغیر آپ رہ سکتے، پانی کے بغیر نہیں. پوری کائنات کا نظام ٹھپ ہو جائے گا بنا پانی کے. ایک دن پانی نہ آئے کیسا ہاہاکار مچتا ہے، تباہی مچتی ہے. بارش نہ ہو کیسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن 3 لوگوں سے سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، کون ہوں گے؟ عالم، مجاہد، مالدار. یہ سماج کے وہ 3 لوگ ہیں جو سماج کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں، کسی بھی سماج کے. ایک عالم، ایک مجاہد، خیر ہمارے یہاں مجاہد والا مسئلہ نہیں ہے، اور نمبر 3 مالدار. ان تینوں سے سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. اللہ رب العالمین سب سے پہلے عالم کو بلائے گا، کہے گا کیا کیا؟ کہے گا اللہ تیرا دین سیکھا پوری محنت سے، پھر لوگوں کو تیرے دین کی طرف بلایا، دعوت دیتا رہا یہاں تک کہ اسی حال میں میرا انتقال ہو گیا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، علامہ کہیں، شیخ کہیں، فلاں کہیں. دنیا میں تجھے کہا گیا ہمارے ہاں تجھے کوئی بدلہ نہیں ملے گا، فرشتوں اس کو پکڑو اور لے جا کر کے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال. مجاہد تم نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ تو نے طاقت دی، قوت دی، تیری دی گئی طاقت و قوت کا تیرے راستے میں استعمال کیا، اور تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے میں لڑتے میں نے اپنی جان بھی قربان کر دی. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، بہادر کہیں، شجاع کہیں. دنیا میں تیری نیت کا بدلہ تجھے مل گیا، ہمارے ہاں تجھے کوئی بدلہ نہیں ملے گا. فرشتوں اس کو پکڑو لے جا کر کے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال. مالدار تم نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ تو نے مال دیا تھا، دن رات تیرے راستے میں خرچ کیا، یہاں دیا، پوری لمبی فہرست. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے مالدار کہیں، فیاض کہیں، سیٹ کہیں، تجھے سخی کہا جائے. دنیا میں تجھے کہا گیا ہمارے ہاں کوئی بدلہ نہیں، فرشت کو اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر لے جا کر اس کو جہنم میں ڈال دو. 3 لوگ، بڑے لوگ. یہاں سے میں بول رہا ہوں میری نیت گڑبڑ ہو جائے کہ تاکہ آپ کہو ارے بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، اس لیے میں کروں، اس لیے میں بعض دفعہ، اسی لیے
کسی مسجد میں خاص طور سے پروگرام کا جب موقع رہے، اور ہمارے شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ نے بھی اس پر ایک مضمون لکھا تھا کہ لوگ ایک غلطی کرتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں؟ کہ جب کہیں اجتماع ہوتا ہے تو بجائے مسجد کے امام کو، جو امام ہے وہاں کا، اسے نماز پڑھانے کے لیے کہنے کے بجائے لوگ کسی اچھی آواز والے کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی چلیے آپ نماز پڑھائیے. یا کوئی مہمان آیا ہے اس کو کہہ دیتے چلے ٹھیک ہے، اس کی عزت میں کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن یہاں سے مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں آتا ہے ارے یار اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ بڑی پیاری تلاوت کرتے. اخلاص کا معاملہ بڑا باریک ہے. تھوڑا سا ادھر معاملہ ڈس بیلنس جیسے ہی ہوا، ساری نیکی آپ کی دھڑام سے آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. میں یہاں سے بول رہا ہوں، آپ نے بلایا اللہ کے لیے، ہم سب آپ سن رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے. یہ نیت آ جائے کہ لوگ نمازی کہیں ارے یار کتنا فجر میں بھی پہنچا رہتا ہے، پہلی صف میں رہتا ہے، اس کی تکبیر نہیں چھوٹتی ہے، تاکہ لوگ یہ کہیں آپ کی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. آپ کو بڑا خطرناک معاملہ، کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو. اسی لیے جو بھی کام کریں اپنے رب کے لیے کریں. اسی لیے ہمارا کیا کہنا ہے، ہمارا کیا نعرہ، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، نماز، قربانی، جینا، مرنا سب اللہ کے لیے. ہماری ایک ایک سانس اللہ کے لیے، ہماری کی گئی عبادت کا ہر حصہ اللہ رب العالمین کے لیے. یہ نہیں بھائی کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، جس کے لیے کر رہے وہ دیکھ رہا. اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسری وحی جب نازل ہوئی، اللہ نے کہا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ لوگوں کے ساتھ احسان کر کے زیادہ کی چاہت مت رکھو، اس لیے کہ بدلہ دینے والا اللہ ہے. اللہ کے لیے کام کرو گے تو اللہ آپ کا نام بھی بنا دے گا، کام بھی بنا دے گا. لیکن لوگوں سے امید رکھو کہ لوگ دیں گے، تو جس سے امید رکھو گے ہو سکتا ہے اس سے مل جائے، لیکن اللہ سے نہیں ملے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس. ہمارے یہاں ایک جملہ کیا چلتا ہے، لوگ کیا کہیں گے نا. شادیاں آپ کے ہاں تو بھائی شادیاں ایسی شباب پر ہوتی ہیں بھائی کہ 2-2 لاکھ کے ہال ہیں، 3-3 لاکھ کے ہال ہیں، 5-5 لاکھ کے ہال ہیں آپ کے یہاں. شادیوں کی حالت آپ کے ہاں خراب ہے. اور پہلے دن سے ہی اس رشتے کی بنیاد بے برکتی سے رکھتے ہیں. نبی نے کیا فرمایا، سب سے عظیم نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. جس میں خرچہ کم ہو وہ برکت کے حساب سے سب سے عظیم نکاح. اس کا اپوزٹ میننگ کیا ہے، آپ زیادہ خرچہ کرو، دکھاوا، شہرت، نام ہونا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں یہ بے برکتی والا رشتہ ہے، یہ بے برکتی والا نکاح. اس سے بچیے. تو یہ جو ہمارے ہاں معاملات ہو رہے ہیں نا، لوگوں کو دکھانے کے، لوگ کیا کہیں گے، بھائی جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ لے، کافی ہے. وہ ہمارے یہاں لوگ اسی لیے مر رہے ہیں، لوگ اسی لیے مرے جا رہے ہیں کہ بھائی اگر میں نے یہ نہیں کیا تو لوگ کیا بولیں گے. بھائی اگر آپ کی جیب طاقت نہیں رکھتی اس بات کی کہ آپ 2 ٹائپ 3 ٹائپ 4 ٹائپ کا ڈش بنائیں کھانے میں، نکاح میں یا ولیمے میں. ولیمہ کرنا سنت ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں سنت کا مطلب یہ ہے کہ 600 لوگوں کو بلاؤ. کس نے کہا 600 لوگوں کو بلاؤ؟ بھئی آپ کی جیب جتنی اجازت دے رہی ہے 10 لوگوں کو بلا کر کے آپ کھلا دو، آپ کا ولیمہ ہو گیا. آپ گوشت نہیں کھلا سکتے، دال چاول کھلاؤ، ولیمہ ہو گیا. روٹی سالن آپ کھلا دو، ولیمہ ہو گیا. یہ کس نے کہا کہ جو ہے اسٹارٹر بھی ہونا چاہیے، اس میں بھی 5 ٹائپ کا ہونا چاہیے، 3 ٹائپ کا سالن ہونا چاہیے، پھر مٹھا بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، سب ہونا چاہیے. کس نے کہا یہ؟ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. حدیث سنیں، یہی حدیث بتا کر کے بات ختم کرتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو خوش کرے گا. لوگ ناراض ہوتے اس کی فکر نہیں کرتا ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، اللہ بھی راضی ہو جائے گا
اور لوگوں کو بھی اس بندے سے راضی کر دے گا. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو لوگوں کو خوش کرے اللہ ناراض ہوتا کوئی پرواہ وہ نہیں کرتا ہے. نتیجہ کیا آئے گا؟ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، اللہ بھی ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس بندے سے ناراض کر دے گا. اسی لیے آپ جن کے لیے یہ سارا کھانا بناتے ہیں نا، تھوڑا سا خراب ہو جائے گالیاں دے کر کے جاتے ہیں آپ کو. تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے نا، گالیاں دے کر کے جاتے ہیں آپ کو، برا بھلا بول کر کے جاتے ہیں آپ کو، کنجوس مکھی چوس بول کر کے جاتے ہیں. جن کے لیے آپ کھانا بنا کر کے کھلا رہے ہو، قرضے لے رہے ہو جن کے لیے. لوگوں کو خوش کرنے کے فراق میں نہ رہیں، اللہ کو خوش کریں. اللہ کو خوش کریں گے دنیا والے بھی خوش ہو جائیں گے. اللہ کی نظر میں آپ اچھے بن گئے، دنیا والوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ آپ کو خود اچھا بنا دے گا. اسی لیے حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل انی احب فلان، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. جبریل محبت کرنے لگتے ہیں. پھر فرشتوں کے درمیان جا کر کے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو. سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس بندے کی مقبولیت پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بائی ڈیفالٹ، مطلب خود بخود اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا، اللہ کی رضا کے اخلاص کے ساتھ اس نے جو بھی کام کیا اللہ کے لیے کیا. اللہ کے لیے کام کریں گے، کام بھی رہے گا، نام بھی رہے گا، لوگ محبت کریں گے. اللہ کے لیے نہیں کریں گے، نہ ثواب ملے گا، نہ آپ کا پیسہ رہ جائے گا، بلکہ عمل برباد، محنت برباد، انرجی برباد، طاقت برباد، اور لوگ بھی تھو تھو کریں گے کہ یہ بندہ ہے جو ایسا کرنے چلا تھا اور ایسا ہو گیا. تو میرے بھائیوں، ہم سب کو سوچنا چاہیے معاملات میں آپ سود سے بچیں اور عبادت میں آپ ریاکاری سے بچیں. دونوں ہی چیزیں بہت ڈینجر ہیں. اللہ نے فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں شرک کرنے والوں کے اس عمل سے بے نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ اس نے کسی اور کو بھی پارٹنر بنا لیا تو میں اس بندے کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے اس شرک والے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا. تو ڈریے اللہ سے، جو بھی عبادت کا کام کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. ہر قسم کے حرام مال سے بچیں. لیکن سود ایک جو ہے الگ الگ شکلوں میں آپ کے پاس آ رہا ہے، بینکوں کے حوالے سے، کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے. تو آپ الرٹ رہیں، ہوشیار رہیں اور ہر قسم کے سودی مال سے، سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو ہر قسم کے حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو حلال مال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو عبادتوں کے تمام اعمال اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ریاکاری سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے اور ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور کل تک جو ہم میں سے زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. اور جو زندہ ہیں اور موجود ہیں اللہ رب العالمین انہیں صراط مستقیم پر باقی رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.